آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کے ساتھ کون سی پارٹی لوئل ہے؟ نون لیگ دشمن ہے، نہ پیپلز پارٹی دشمن ہے، نہ پی ٹی آئی دشمن ہے. ہر ایک کی اپنی بس ڈیفینیشن. عوام ہی دشمن ہے میرا خیال ہے. پاکستان میں مائنس ملیٹنسی فیکٹر اگر کسی جماعت کی سب سے ایکچوئل گراؤنڈ پالیٹکس تھی تو وہ ایم کیو ایم کی. مگر پھر ایم کیو ایم کو ٹارگٹ بھی کیا گیا. دیکھیں ملیٹنسی والے ایشوز جینوئن تھے نا. انڈیا کے ساتھ ڈیٹیل انویسٹیگیٹو رپورٹس آ گئی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل جرنلسٹ نے ایم کیو ایم پہ بڑا کام کیا ہے. انڈین لنکس کا جنرلی بہت بڑا ایشو تھا. تو وہ 28 کروڑ آبادی کا جو پورا جن ہے یہ کھڑا کیا ہوا ہے، جس میں 6 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف ایجوکیشن ہیں. ایک ہوتا ہے انگریزی ایموشنل کہ وہ تو بڑا ایموشنل ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے جذباتی کہ غصے والا جذباتی بھی تو ایک ہوتا ہے نا. خواجہ آصف کئی دفعہ دکھتے دوگلا. اس میں وہ خواہ خالی عمران خان کو ہائی لائٹ کر کے میں نہیں ان کو سنگل آؤٹ کرنا چاہتا. ایوری ون از بین دیئر، ایوری ون ہیز ڈن دیٹ. رومانٹک کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یہ وہی ہے جو آپ ہیں. اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا رومانٹک انسان ہوں. نہیں میں رومانٹک نہیں، میں تو ہوا زدہ آدمی ہوں. آپ کو کس نے السلام علیکم جی، میرا نام تیمور اقبال ہے اور آپ مجھے دیکھیں گے ایکسکیوز می میں ود احمد علی بٹ اس ہفتے. السلام علیکم خواتین و حضرات، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک اور ایپیسوڈ ایکسکیوز می میں احمد علی بٹ آپ کے ساتھ حاضر ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لنڈن میں ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں دبئی میں گیا تھا، ہم نے شوٹ کیا تھا، تو آپ نے کہا لہ ایم بھی دبئی گئے ہوں تے وکھاندے میں تھا کہ اسی لنڈن آئے ہیں. وی آر آن ایجوے روڈ رائٹ ناؤ اینڈ اندر ایپیسوڈ ود اندر گیسٹ آف مائن. آج کے گیسٹ بہت ہی ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ اس لیے ہیں بیکاز ہی از اے ویری ڈیئر اینڈ اولڈ فرینڈ آف مائن. مگر میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بیکاز ہی از اے ویری لرنڈ مین. کارڈف سے پڑھے ہیں، ایک ٹائم پہ جرنلسٹ بھی تھے، اب آزاد پنچھی ہیں. پچھلے کوئی 15-20 سال سے، بلکہ 15 سال سے یہ لنڈن میں پائے جاتے ہیں. یہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، پولیس کے ساتھ بھی، کاؤنسل کے ساتھ بھی، اینڈ بہت سے نیوز ایجنسیز کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ہی از اے ویری ٹرو اینڈ ڈیئر پاکستانی. ہمیشہ پاکستان کی تھاٹس اور آئیڈیالوجی کو اپ ہولڈ کیا انہوں نے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ پاکستان اپ ہولڈ نہیں ہو رہا آج کل جو حالات چل رہے ہیں. پلیز ویلکم مائی فرینڈ تیمور. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می احمد. کیسے ہیں؟ اور یو این آئی میرے خیال جو میری اور آپ کی جو لنڈن کی میموریز ہیں ان کا تو کوئی حساب نہیں ہے. اینڈ وی ہیڈ سم گریٹ مومنٹس، فیبولس ٹائم ہیئر. اور as you said dear friend, I think more than dear friend, you are a brother. وہ چھوڑیں، وہ میں آپ کی لوازمات just trying to be nice to you and all. Thank you so much. آپ کا فوٹے ہے نہیں نائس ہونا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اصل میں ہیں کیا. سب سے پہلے تو میں ایک سوال آپ سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی کریں. نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، اور پاکستان کے حالات آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب ٹھیک کر دیں گے؟ اگر میں ایک پولیٹیکلی کریکٹ جواب دوں تو وہ میں کہوں گا کہ جی امید تو ہے کر دیں گے. لیکن اگر آپ اسے صحیح ریئلسٹک جواب گراؤنڈ ریالٹیز پہ مانگنا چاہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال نواز شریف صاحب کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، فوج کے پاس، کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے پاس پاکستان کے ساتھ کوئی ایگزیکٹ سولوشن ہے. کنسنسس ڈریون پالیٹکس فیل ہو چکی ہوئی ہے. ڈیوائسو پالیٹکس، پولرائزنگ پالیٹکس فیل ہو چکی ہوئی ہے. مجھ سے اس وقت کوئی پوچھتا ہے کہ جی آگے صورتحال کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے، میرا جواب ہوتا ہے مائی ہینڈز آر اپ، آئی ہیو نو آئیڈیا. سو نہیں، میرا نہیں خیال. اور اگر آپ ان دا پرٹیکولر کانٹیکس آف نواز شریف، آئی سمپلی فیل، دیکھیں یہ پوری نون لیگ کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، عمران خان کو دیکھ لیں، چلیں میں لیٹس ٹاک ان دا کانٹیکس آف پی پی اینڈ پی ایم ایل این. ڈائنسٹک پالیٹکس ہے، اولڈ لیڈرز ہیں، ینگ بلڈ کو نہ انفیوز کر رہے ہیں، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اپنے ہی فیملی، اپنے ہی اینٹی، اپنے ہی قلعے، اپنے. آپ بلیو کرتے ہیں فیملی پالیٹکس میں؟ دیکھیں فیملی پالیٹکس، ایکٹر کا بیٹا ایکٹر بننا چاہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. فوجی کا بیٹا اگر فوج میں آنا چاہیے، اور بیوروکریسی میں تو یہ ٹرینڈ ہے، بیوروکریٹس کے بچے بیوروکریٹس، لیکن ایک سسٹم کے تھرو آنا چاہیے. اگر آپ ڈائریکٹ کسی کو اپنا نامزد کر دیں جانشین، اور آپ کا حلقہ اور آپ کی سیٹ اب اس کے گود میں آ گرے، تو وہ ٹھیک نہیں. ایک سسٹم، ایک پروسیس کے تھرو، ایک لوکل جو سب سے لوسٹ ٹیئر آف پالیٹکس ہے اس کے تھرو اس کو اپنے آپ کیریئر کو بلڈ کرنا چاہیے، پھر اوپر آئے. اس کے بعد وائی ناٹ. فیملی پالیٹکس میں، ڈائنسٹک پالیٹکس میں ایشو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. امریکہ میں بھی بش فیملی ایک بہت بڑی، امریکہ میں اکثر بڑی جو فیملیز ہیں وہ ڈائنسٹک پالیٹکس ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے اپنی اگلی نسل کو نامنیٹ کر دیا اور اس کو کہا کہ تم آ جاؤ. تو فیملی ڈائنسٹک پالیٹکس میں برائی کوئی نہیں ہے، لیکن طریقہ کار اس کا وضع ہونا چاہیے. مگر ہمارے پاس تو طریقہ کار ہے نہیں. اچھا
میں آپ کی آئیڈیالوجی ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ کارڈف میں کتنا عرصہ آپ نے ٹائم گزارا تھا؟ 2 سال. اور آپ نے ماسٹرز کس میں کیا تھا؟ سیلز اینڈ مارکیٹنگ. اور آپ یہاں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے؟ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا. اس کے بعد ہر پاکستانی کی طرح آپ نے وہی حرکت کی کہ ان میں پاسپورٹ لے کے جانا ہے؟ یار پاکستان پتہ کیا مجھے مطلب پاکستانی الحمدللہ بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ جس دن میں پاکستان سے لندن اترا ہوں نا پہلی دفعہ، جب میں نے کسی خوبصورت گوری کو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس دن مجھے لگا کہ میں پاکستان کے لیے نہیں بنا، میں اس ملک کی آزاد ہوا، اس ملک کی آزاد فضا کے لیے بنا تھا. کیونکہ میں ایز یو ہیو نون می اوور دی ایئرس، میں کافی انکنونشنل، اپنے آپ کو لبرل جس ورڈ سے بڑے ہمارے پاکستان میں لوگوں کو پرابلم بھی ہے، پروگریسو انکلوسیو قسم کا آدمی ہوں، اور مذہب سے بھی انفارچونیٹلی کوئی اتنا خاص لگاؤ نہیں ہے. سو پاکستان واز آلویز اے ویری کنونشنل پلیس فار می. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک گورے تھے جو غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا؟ لفظ گورا کہنا ہوتا ہے نا، وہ پھر ایک بات وہی آ جاتی ہے کہ جی اب آپ زبردستی گورے کی چمڑی میں جانے کی کوشش کریں. آئی تھنک پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ بھی لبرل، سیکولر، انکلوسیو، پروگریسو ہو سکتا ہے، جو آئی فیل آئی واز. اگین یہ ایسے ورڈز ہیں جن سے ہمارے پاکستان میں مطلب اب آپ چینج ہو رہے ہیں. آئی واز دیٹ پرسن ان پاکستان، آئی ہیو بین دس پرسن ہیئر. In a nutshell, I don't think that Pakistan, I would have survived in a country like Pakistan. اچھا اسٹوڈنٹ لائف، کیونکہ میں اور میری فیملی کافی کنونشنل ہے، میں بڑی ٹریڈیشنل فیملی ہے، بیوروکریٹ فیملی ہے میں جہاں سے میں آیا ہوں. سو وہ ایک کلیش آف ویلیوز ہمیشہ سے رہنا تھا، کلچرل کلیش رہنا تھا، ٹریڈیشنل کلیش رہنا تھا. وہ میرا نہیں خیال میں نے وہاں سروائیو کرنا تھا. نہیں دیکھیں، سروائیو تو ہر بندہ پھر کہتا ہے کہ جی دور کے ڈھول سہانے. یہاں آ کے آپ کی اسٹوڈنٹ لائف بھی میں نے دیکھی ہے جو بڑی ہارش گزری ہے. اب جا کے اب آپ نے ایک نام اپنا بنایا ہے اور آپ کچھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ لائف اور وہ جو یہاں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اتنے آ کے پڑھ لاں گا، ذرا اسٹوڈنٹ لائف پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں. واٹ واز دا مین پرابلم ایز اے اسٹوڈنٹ؟ اصلی جواب چاہیے یا وہ والا جواب چاہیے جو اصلی؟ میں یہ انسینسرڈ چیز کر رہا ہوں. دیکھیے اسٹوڈنٹس کو یہاں مشکلات بہت آتی ہیں، مجھے نہیں آئی، میں نے بہت زیادہ پارٹی کی ہے، بہت زیادہ تفریح کی ہے. اور امیر دوست تھے آپ کے؟ امیر دوست تھے، خود میں امیر نہیں تھا لیکن دل بہت امیر تھا، اور عیاشی کرنے کی اور تفریح کرنے کی، انٹرٹینمنٹ کرنے کی تمنا بہت زیادہ تھی. تو میں نے اس اپرچونٹی کا یونیورسٹی میں بھرپور فائدہ اٹھایا. جیسے جو میری ڈوم تھی کارڈف میں، واز ڈومینیٹڈ بائی انڈینس. ہم تھے ہی تھوڑے پاکستانی وہاں، انڈین، گریک، چائنیز سب سے زیادہ پری ڈومیننٹ وہاں گروپ تھے. تو میرا خیال وہ میرا شروع سے ایک تھا کہ جی پہلی دفعہ آیا ہوں پاکستان سے باہر، تو ادھر آ کے انسٹیڈ آف میکنگ مور پاکستانی فرینڈز، آئی نیڈیڈ ٹو ڈیولپ فرینڈشپس اکراس دا بارڈر. تو وہ پھر انڈین گروپ ہی اسینشلی بنا، انہیں کے ساتھ زیادہ دوستی ہوئی، بات چیت ہوئی، پھر انوالومنٹ بھی پہلی جو جس کو میں اپنی زندگی کی سیریس انوالومنٹ بولتا ہوں وہ بھی ادھر ہی ہوئی اکراس دا بارڈر. سو ہاں مطلب اگر آپ میری ذاتی بات کریں تو نہیں، میں نے تو اتنا ہارڈ ورک نہیں کیا، پڑھائی بھی کم کی ہے، تفریح زیادہ کی ہے، موج مستی زیادہ کی ہے، لیکن جو میری ریالٹی ہے اس کا ایکچوئل اسٹوڈنٹ ریالٹی سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ وہ انفارچونیٹلی ہونا بھی نہیں چاہیے. بیکاز میں نے وہاں اپنے جو میرے ایکسپیرینس میں اسٹوڈنٹس کو، اور اچھے خاصے مطلب کھاتے پیتے اسٹوڈنٹس جو مطلب ریزنیبل فیملی سے یا اپر مڈل کلاس، ایون رچ فیملی سے بھی آئے ہوئے تھے، پڑھائی کے ساتھ 2 نوکریاں کرتے دیکھا ہے. کال سینٹرز کا بہت زیادہ ٹرینڈ تھا اسٹوڈنٹس کو لینے کے لیے، کال سینٹرز کی نوکری کو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو پریفر کرتے تھے، اور یہ اسی طرح ٹیسٹ سب سے کم پیسے میرے خیال میں ملتے تھے. تو نارمل ٹرینڈ تھا، اسٹوڈنٹس مطلب ایک ایٹ لیسٹ 2 نوکریاں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے تھے. وہ اسٹیڈیم میں فٹ بال میچ کے دوران آپ کو کوئی ٹیمپریری جاب مل گئی، اس طرح کی اپرچونیٹیز آتی رہتی تھیں. اچھا لیکن چھوٹے شہر میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کارڈف جو کہ چھوٹا شہر ہے، کال اٹ اسٹوڈنٹ ٹاؤن، وہاں کام آسانی سے مل جاتا تھا ایز اپوز ٹو لنڈن جہاں کمیوٹ کے ایشوز ہیں، لائف ٹف ہے، ایکسپینسو ہے. کارڈف چھوٹا شہر تھا، سستا شہر تھا، مور لائک اسمال کمیونٹی. کمیوٹ اتنی بڑی نہیں تھی، کوئی ٹریول ٹرانسپورٹیشن کے اتنے ایکسپینسز نہیں تھے، اور کام آسانی سے مل جاتا. تو اس سینس میں وہاں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی آسانی تھی کہ جو وہاں کام کرنا چاہتا تھا ادر دین دا اسٹڈیز. آپ کا ویسے ٹیوشن پہ کتنا خرچ ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ احمد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھا، مجھے اس ٹائم پہ ایک سال کا 16,000 پاؤنڈ 16,000 پاؤنڈ میں نے پے کیا تھا، صرف ٹیوشن فیس. ڈوم کی علیحدہ تھی اور منتھلی ایکسپینسز علیحدہ تھے. اور اب کتنا ہے کارڈف میں؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اب تقریباً 20-21 کے قریب ہے، شاید زیادہ ہو چکا ہو، 22,000 if I'll have to check. بٹ میں نے کیونکہ یہ مجھے لاسٹ ایئر میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے
میں نے ایسی کسی سے بڑا آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا تو یہ لاسٹ ایئر اس سے پچھلے سال کی بات ہے, کسی نے فگر کوٹ کی تھی ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ کیا, میں مطلب I'll have to ask him. تیمور, میں نے آپ کو مطلب آپ بہت لرنڈ ہیں, حالانکہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے کالج میں اتنی پڑھائی نہیں کی, مگر اس کے باوجود آپ کی نالج اتنی زیادہ ہے. کس پوائنٹ پہ آپ کا پالیٹکس اور یہ پالیسی میکنگ اس طرف آپ کا رجحان زیادہ گیا؟ دیکھیں, گھر کی انوائرمنٹ جس میں 2 سرکاری افسران ہوں تو سیاست سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اٹ ول آلویز بی اے پارٹ آف یور بلڈ, اٹ ول آلویز بی اے پارٹ آف یور انر سسٹم. سو ہمارے گھر میں when I grew up, politics was always the hot subject, hot topic. کیونکہ میں نے کہا نا کہ پیرنٹس خود سرکاری نوکریوں سے منسلک تھے, جہاں ان کا کام دن رات پالیسی میکنگ سے منسلک تھا, اور پولیٹیکل پارٹیز ہو یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو, انہوں نے اس کے اندر کام کیے. تو پالیٹکس تو ہمارے گھر کی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پارٹ اینڈ پارسل تھا, بریڈ اینڈ بٹر تھا. تو وہ تو آئی گرو اپ وتھ دس. وہ اور وہ کارڈف میں MBA کرنے کے بعد بھی وہ جو کہتے ہیں نا کیڑا مجھے تھا, وہ کچھ ایسے ہی کام کرنے کا تھا جس میں سیاست سے منسلک ہو سکوں. سو آئی گاٹ انٹو جرنلزم. سو فار ایز لانگ ایز آئی ریمبر, بہت چھوٹی عمر سے, مطلب پہلا مجھے 1988 میں یاد ہے, میں بالکل چھوٹا بچہ تھا, جب شوق ہوا کہ وہ رات کو بیٹھے تو ایک دم وہ ہمارے گھر, میری پرانا گھر تھا لاہور میں کرشن نگر میں, خالہ میری آئی ہیں اندر, اور وہ مطلب ہانپ رہی تھیں اور وہ نروس تھیں اور پریشان تھیں. تو ہوا کیا ہے, اس نے کہا جی وہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش کر گیا. وہ ہماری فیملی لاہور میں ٹریڈیشنلی جو تھی وہ یہ ضیاء الحق کے بڑے سپورٹر تھے, بڑے فین تھے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت وہ میرے لیے وہ بڑی فرسٹ, مطلب میں کہنے چونکا دینے والی یا فیسنیٹنگ میموری تھی. میں چھوٹا تھا and I could not really understand the importance or significance of that event. کہ ہوا کیا, بس میں اپنی فیملی کو دیکھ رہا تھا, اپنے ماموں, اپنی والدہ, اپنے بھائی, سب دیکھ رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. پھر وہ محلے سے لوگ سارے باہر آ گئے, باہر آ کے ڈسکشن ہو رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ایک انسرٹنٹی ہے. تو میرے لیے وہ میری فرسٹ وہ امپرنٹ ہو گیا تھا, فیسنیٹنگ, بڑی انٹریگنگ میموری تھی. اور وہ چیز بالکل وہ آج تک میرے دماغ میں امبوسڈ ہے, امپرنٹڈ ہے, اور میں اس چیز کو ابھی تک اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا ہوں. سو آئی تھنک وہ میرا فرسٹ پولیٹیکل سارٹ آف اویکننگ جس کو میں کہتا ہوں, وہ میری مومنٹ تھی. آپ نے ایک چینل کے لیے کام بھی کیا ایز اے جرنلسٹ, آپ تھے. آئی واز دا ہیڈ آف پروڈکشن اسینشلی, لیکن وہ پھر بات چیت کا شوق تھا, کمیونٹی انگیجمنٹ کا شوق تھا, سیاست کا شوق تھا. So my superiors, my principal in the channel were kind enough to put me on a talk show, which I did for 4-5 years. 4-5 years میں آپ نے سب سے ڈسپوائنٹنگ پرسنالٹی کون سی تھی کہ آپ نے کہا یار میری تو امیج ہی کچھ اور تھی اس کے ساتھ؟ 4-5 years میں سب سے ڈسپوائنٹنگ پرسنالٹی, کیونکہ آپ نے بہت سے پولیٹیکل لوگوں کا کیا. 4-5 years I don't know, لوگ اگری کریں گے. مراد سعید, ہاں. اچھا, کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ بس وہ آئے, لیکن یہ بات اس وقت کی بات ہے جب یہ گورنمنٹ میں نہیں تھا, PTI کی نئی ایک شروع ہوئی تھی, اور مراد سعید اس وقت واز این ایمرجنگ نیم. تو یہ آئی تھنک لنڈن کسی ٹرپ پہ آئے تھے, اور وہ تو ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیا. اور اگین میری اپنی تھیری ہے, یا میرا اپنا ایک آئیڈیالوجیکل وہ ہے, وہ بہت زیادہ اس طرح وہ جو لوگ کنسسٹنٹلی ریلیجن کو اور نیشنلزم کو اپنی ڈبیٹ میں لاتے ہیں, یا اس کی بیس پر اپنی پالیٹکس کو ایڈوانس کرتے ہیں, میں ان لوگوں سے بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہوں. تو آئی سو دس ویری ینگ وائبرنٹ مین ہو لکڈ ویری پرومسنگ ان ٹرمز آف دا اسپرٹ ہی ہیڈ, دا جذبہ ہی ہیڈ, اینڈ دا انرجی ہی اوزڈ. بٹ the more I talked to him, the more we discussed, first I felt کہ ان کو کوئی KPK کی گراؤنڈ ریئلٹی سے زیادہ ان کو کوئی واقفیت نہیں تھی. اچھا, ہاں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب KPK بقاعدہ دہشت گردی کی زد میں تھا, اور وہ پوری لپیٹ میں تھا, اور یہ بلور فیملی اور ANP کے لوگوں پہ حملے ہو رہے تھے. آئی تھنک یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے, جب ایک بڑی خوفناک ٹیررسٹ مطلب پاکستان ویو میں تھا. تقریباً 700 کے قریب ANP اور پیپلز پارٹی کے ورکر 2013 کے الیکشن میں ٹارگیٹ کر کے مارے گئے تھے. اراؤنڈ اس سے کچھ ٹائم پہلے مراد سعید صاحب آئے تھے, اور آئی اسپیسیفکلی آسکڈ ہم اباؤٹ دا سچویشن, دہشت گردی کی سچویشن ان KPK, اور ہز رپلائی واز ویری ویری ڈسپوائنٹنگ. وہی ٹپیکل پوزیشن عمران خان صاحب کی جو تھی, جس کو وہ لے کے چل رہے تھے کہ جی طالبان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں. اور حالانکہ مراد سعید کی اپنی فیملی خود مطلب ٹیررزم کی وکٹم ہے. سو اینڈ لاٹ آف ایمفسس ان ہز کنورسیشن واز آن ریلیجن. کس طرح یہ ہم خان صاحب اسلام کا نام بلند کریں گے اور امہ کو اکٹھا کریں گے, اور اس طرح کی کنورسیشن کو ہمیشہ بڑی میں فلمزی سپرفیشل کنورسیشن کنسیڈر کرتا ہوں. اوور دی ایئرز آپ کا بڑا لو اینڈ ہیٹ
ویو رہا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں اسپیشلی. آپ ایسے نے ہی ہے. نون لیگ کو بھی بڑا ٹھیک ٹھاک کریٹیسائز کیا ہے. نہیں میں سب کو کرٹیسائز کرتا ہوں, مطلب میرا اس میں واٹ ڈو یو تھنک واز دا ڈاؤن فال آف پی ٹی آئی؟ اوکے میری ایک تھیوری ہے کہ 2013 میں اگر عمران خان صاحب خود جب الیکشن کے پی کے کا جیتے ہیں, اگر چیف منسٹر بنتے تو, اور ایک طرف اپنی ایگو کو ایک طرف رکھ کے اگر وہ چیف منسٹر بنتے اور کے پی کے کو خود 5 سال چلاتے, تو ہی ووڈ ہیو ہیڈ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ایڈمنسٹریٹو میٹرز, گورننس کی ایکچوئل ریئلٹی کیا ہوتی ہے گراؤنڈ لیول پہ, فرسٹ ایئر پہ, سیکنڈ ایئر پہ, تھرڈ ایئر پہ کیا مشکلات ہوتی ہیں. سو آئی تھنک ان مائی پرسنل اوپینین وہ it was one of the first principal mistakes, critical misstep he took. باقی دیکھیں پی ٹی آئی کی اس طرح گورننس کے ایشوز تھے, انڈرسٹینڈنگ کی کمی تھی. عمران خان صاحب ٹیم میرا خیال ہے کہ جتنا عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں اور جو وہ کلیم کرتے تھے, ایک اچھی سالڈ سگنیفیکنٹ ٹیم تیار نہیں کر سکے, سوائے اسد عمر کے جو ان کا خیال تھا کہ جس کو وہ بولتے تھے کہ جی فائنانس منسٹر ہوں گے. سو یہ عمران خان کا بڑا کرٹیکل فیلئر تھا. اور میں پھر بار بار بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اچھے ایڈمنسٹریٹرز کی, ایماندار لوگوں کی, گراؤنڈ پالیٹکس کو سمجھنے والوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس قسم کے لیڈران کی ضرورت نہیں ہے جو ہر باتیں امت مسلمہ کا نعرہ لگائیں اور ایک پاکستانی نیشنلزم کی غلط ڈیفینیشن کو پروموٹ کریں. تو آپ کا خیال ہے کہ کون سی پارٹی یہ کر رہی ہے؟ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں سمجھتا ہوں کوئی پارٹی اچھا کام نہیں کر رہی. ہر پارٹی کی اپنی ایک کور اسٹرینتھ ہے, ہر پارٹی کی اپنی ایک کور ویکنیس ہے. ویکنیسز انفارچونیٹلی زیادہ ہیں, اسٹرینتھس کم ہیں. پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہے کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی ہیر پھیر کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر واردات کس طرح کرنی ہے, اپنے اس میں انٹرسٹ کو کس طرح ایڈوانس کرنا ہے. 18ویں ترمیم بڑی اس کی گریٹ ایگزامپل ہے, جو کہ ہمارا انیشیلی خیال تھا کہ بڑا پاکستان کے لانگ ٹرم فیوچر کے لیے فائدہ مند ہوگی, لیکن اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ 18ویں ترمیم کا بھی مس یوز کیا گیا. پرسنل فیفڈومس کریٹ کی گئی ہیں پروونشل اٹانومی کے نام پہ. نون لیگ کی بہت بڑی اسٹرینتھ نون لیگ کا انفراسٹرکچر پالیٹکس ہے, وہ پل بنا دو, برج بنا دو, وچ آن ون لیول, مگر وہ بھی کہ وہ اگر آپ دیکھیں تو پرابلمٹک نہیں, پنجاب کی حد تک نہیں, پنجاب کی حد تک ساری پتہ ہے پنجاب ان کی کور کانسٹیچوئنسی, بٹ اٹس آلسو ویری پرابلمٹک کائنڈ آف پالیٹکس جس میں اسٹرکچرل ریفارمس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. لوکل کاؤنسل جس طرح انگلینڈ میں یا کسی بھی اچھی ڈیموکریسی میں کام کرتی ہے, ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ان کو کبھی بنایا گیا, نہ ان کو کبھی امپاور کیا گیا, اسٹرینتھن کیا گیا. نون لیگ کی پالیٹکس ہمیشہ آپٹکس والی پالیٹکس ہے کہ برج بنا دیں, یہ بنا دیں, وہ بنا دیں, جو ان کا خیال ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس اس طرح کریں گے. بٹ آن ون لیول اگر دیکھا جائے تو وہ پالیٹکس ان کی پنجاب میں کامیاب بھی رہی ہے, اور میں اس کو اگین ہمارے لوگوں کی سیاست کی کمی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی بھی پاکستان میں صحیح ڈیموکریسی کی سمجھ نہیں ہے کہ اچھی ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, 2-3 ٹیئر پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی میرا اپنا خیال ہے, اگر آپ اگین شاید لوگ اس آرگومنٹ کو بڑا کنٹروورشل سمجھیں گے, پاکستان میں مائنس ملیٹنسی فیکٹر اگر کسی جماعت کی سب سے ایکچوئل گراؤنڈ پالیٹکس تھی تو وہ ایم کیو ایم کی تھی. اچھا, ہاں, یہ میرا اپنا خیال ہے. وہ ایک ملیٹنسی فیکٹر اور الطاف صاحب کی اپنی ایک ان کی پرسنالٹی کا جو فیشزم اور ان کے جو فیکٹرز تھے وہ بالکل اپنی جگہ ہیں, لیکن جس طریقے سے ایم کیو ایم کراچی میں کام کرتی رہی ہے, جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ تھا, جس طریقے سے یہ اپنے ووٹر کو گیدر کرتے ہیں, جس طریقے سے یہ اپنے کور کانسٹیچوئنٹس کو بینیفٹ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے اوور دی ایئرس جب تک ان کی حکومت تھی میک شور کیا ہوا تھا کہ ان کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں ان کے ووٹر کو, ان کے ایم پیز ایم این ایس تک ڈائریکٹ ایکسیس اور ہر ایک کا کام کیا جائے, وہ ماڈل میرا خیال ہے ایم کیو ایم سے زیادہ بہتر پاکستان میں کوئی نہیں دے سکا. پرابلی افیکٹو اس لیے بھی تھا کہ دے اونلی ہیڈ فیو سٹیز, کراچی, حیدرآباد ٹو رن, لیکن مگر پھر ایم کیو ایم کو ٹارگیٹ بھی کیا گیا. نہیں دیکھیں ملیٹنسی والے ایشوز جینون تھے نا انڈیا کے ساتھ جو آتی تھی باتیں کہ جی, اور وہ بھی اس پہ بھی کوئی مطلب شک نہیں, بڑی اس پہ ڈیٹیل انویسٹیگیٹو رپورٹس آ گئی ہوئی ہیں, انٹرنیشنل جرنلسٹ نے ایم کیو ایم پہ بڑا کام کیا ہے. تو وہ ایک ایشوز تھے, ملیٹنسی کا جینونلی بہت بڑا ایشو تھا, انڈین لنکس کا جینونلی بہت بڑا ایشو تھا. تو وہ پرابلمٹک جماعت تو کئی اسپیکٹس میں رہی ہے. کراچی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے حکومت قائم رکھی ہے, جس طریقے سے جو ایک ٹف وار ہوئی ہے, لیکن میں صرف آپ کو ایم کیو ایم کے اس تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملیٹنسی اسائڈ جو ایک تنظیمی اسٹرکچر کراچی میں ان کا تھا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایئر, جس طرح وہ ڈائریکٹ اپنے کور کانسٹیچوئنٹ سے, اپنے ووٹر سے کنیکٹڈ تھے, ویسا ماڈل میں نے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں دیکھا. آپ نے ایک ٹائم پہ بھی کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی پالیسی میکنگ میں سب سے بہترین, اس کو میں کانسٹیٹیوشن کی واردات اس کو ہیر پھیر بولتا ہوں. اچھا, ہیر پھیر بولتے, ہاں,
کہ لوپ ہولز نکالنا. پر ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی کو ذرا تھوڑے میں فرسٹ لیڈرشپ. بٹ آئی ہیو آلویز سین یو مطلب ٹاک ویری ہائیلی آف زرداری صاحب. دیکھیے زرداری صاحب ہائیلی اس لیے کہ پاکستان کی ڈیفیکلٹ پالیٹکس میں جہاں سروائیول از این آرٹ, اٹس اے وائلنٹ پالیٹکس, اٹس اے ڈیفیکلٹ پالیٹکس, اٹس اے انپریڈکٹیبل لینڈسکیپ جہاں ایتھنیسٹی, کاسٹ, کلین, برادری, ٹیررزم, اتنے سارے نیومرس ایشوز ہیں, مطلب اتنے سارے نیومرس پاور ہبز ہیں, پاور سینٹرس ہیں, وہاں سب کو لے کے چلنا, ساتھ ساتھ چلنا, وہ بڑا مشکل کام ہے. کنسنسس ڈریون پالیٹکس میں کا اگر پاکستان میں کوئی ماسٹر رہا ہے تو وہ زرداری صاحب ہے. لیکن مطلب میرا ان کو کوئی تعریف کرنا اس سینس میں نہیں ہے کہ جی کوئی بہت بڑے مطلب ریفارمر ہیں, یا دیکھیں سیاستدان کا ایونچوئل کام پبلک کو بینیفٹ دینا ہے. پالیٹکس کا ایونچوئل گول اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے؟ عوام کی رفاہ عامہ. اگر آپ اس میں اس گول کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, اگر آپ اس میں ایک فیلئر ہیں, تو پھر یو آر ناٹ اے گریٹ پالیٹیشین, یو آر جسٹ اے گائے ہو ہیز اسکلفلی لرن ٹو سروائیو, اینڈ ہی از اے گریٹ سروائیور آف پاکستانی پالیٹکس. بٹ لیٹس ناٹ کنفیوز اٹ ود ہم بینگ اے گریٹ ریفارمر اور اے گریٹ ریویژنری. مگر آئی لائک ٹو میک دیٹ ڈسٹنکشن ویری کلیئر. جس طرح پنجاب کو ہمیشہ ایک پارٹی نے سپورٹ کیا, کراچی انسپائرڈ بینگ دا بیک بون آف پاکستان, فائنینشیل ہماری سارا جو ٹرانزیکشن ہے وہ کراچی سے آتا ہے, اینڈ اٹ از دا ورسٹ مطلب سٹی. ہاں ورسٹ گورن سٹی بالکل ہے. ابھی آپ نے ایم کیو ایم کو بھی پریز کیا, ابھی آپ نے زرداری صاحب کو بھی پریز کیا, لیکن اس کے باوجود کراچی کو ایک یتیم خانہ بنا دیا گیا, ایسے ہی جہاں کوئی ڈیولپمنٹ اگر کوئی کرنے آئے گا یا کوئی برجز بنانے آئے گا یا کوئی بھی کسی طرح کی کہہ لیں کہ بہتری کرنے کی کوشش کی مطلب کرے گا, ڈو یو تھنک از اٹ ڈیلیبریٹلی؟ کیونکہ کراچی کو ڈسٹروائے کرنے میں یہ بھی بہت بڑی ایک کنسپریسی تھی کہ دبئی بنے گا اگر کراچی نہیں بنے گا. میٹروپولیٹن سٹیز جو ہوتی ہیں نا, ان کا ایک اپنا ڈفرینٹ موڈ اور مزاج ہوتا ہے. پاکستان میں کراچی از دا اونلی میٹروپولیٹن سٹی, ٹھیک ہے. لنڈن, یو آر ویری فیملیئر ود دا لینڈسکیپ آف لنڈن. لنڈن از ون آف دا بگیسٹ میٹروپولیٹن سٹیز ان دا ورلڈ. میٹروپولیٹن سٹی کا ہال مارک کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی تمام ایتھنیسٹیز میلٹنگ پاٹ ہے, اس میں رہ رہی ہوتی ہیں. میٹروپولیٹن سٹی کو اگر آپ پیسفلی لا اینڈ آرڈر کے ساتھ چلا سکیں تو اٹس دا موسٹ بیوٹیفل ایکسپیرینس. اٹس اے بوکے آف سویلائزیشن, اٹس اے میلٹنگ پاٹ آف سویلائزیشن. لیکن میٹروپولیٹن سٹی میں اگر جو پاور گروپس ہیں یا جو انٹرسٹ گروپس ہیں, اگر وہ اپنے ایک کلیش کرنا شروع کر دیں تو دین اٹ بیکمز اے وائلنٹ ہب آف پاور اسٹرگل, آپ اس کو بول لیں. جیسے بامبے تھا, بامبے مطلب اس طرح تو خیر کبھی نہیں تھا. اب کراچی کا بہت بڑا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کا 60-70% اکانومی کراچی سے جنریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کانٹیکس میں جب ایک شہر جس میں پنجابی بھی ہیں, پختون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, سندھیز بھی ہیں, سندھی نیشنل بھی ہیں, پھر مہاجر بھی ہیں, وہاں جب وہ پاور اسٹرگل شروع ہوتی ہے شہر کے ریسورسز کو قابو کرنے کے لیے, شہر کی اکانومی پہ قبضہ لگانے کے لیے, اور جہاں پھر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں, تو پھر وہ جو بٹوین ڈفرینٹ ایتھنک گروپس وہ جو پاور اسٹرگل ہوتی ہے نا, وہ پھر اٹ ٹرنز اے سٹی انٹو اے ہیل. سو لارجر کانٹیکس میں کراچی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میٹروپولیٹن سٹی کو اگر آپ پیسفل طریقے سے چلا سکیں, اٹس دا موسٹ بیوٹیفل پلیٹ فارم ان دا ورلڈ. میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اگر ایتھنک گروپس پاور اسٹرگل کرنی شروع کر دیں اوور اکنامک ریسورسز, کیونکہ بڑی ایونچولی لڑائی اکنامک ریسورس کے لیے ہوتی ہے, تو وہ پھر ایک انکنٹرولیبل سچویشن ہوتی ہے. پھر وہ ایک وائلنٹ پلیٹ فارم, وائلنٹ سٹی, وائلنٹ اسپیس بن جاتی ہے جہاں ہر ایتھنک گروپ اپنے مسئلے کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کے ساتھ کون سی پارٹی لوئل ہے اور جو کہ واقعی پاکستان سے کیا کہنا چاہیے غدار نہیں ہے, یا پاکستان کے کوئی دشمن نہیں ہے؟ نہ نون لیگ دشمن ہے, نہ پیپلز پارٹی دشمن, نہ پی ٹی آئی دشمن ہے. ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن, عوامی دشمن ہے میرا خیال ہے, ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن آف پیٹریوٹزم ہے. لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اس ایک تو بڑی اسکیوڈ اپ ڈیفینیشن آف پیٹریوٹزم ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی طاقت, آپ کو اپنا جو پاور ہے, پہلے آپ نے وہ اٹین کرنی ہے. وہ آپ نے کس کاز پہ اٹین کرنی ہے, دیٹ از دا پرابلمٹک ایسپیکٹ اس پاور اسٹرگل میں کراچی کی, اور انفیکٹ اوور آل پورے پاکستان کی. اس میں پالیٹکس میں جہاں پرنسپلس ختم ہو جاتے ہیں, وہاں پالیٹکس پرابلمٹک ہو جاتی ہے. وہاں پھر ہوتی ہے کہ میں تمہیں ماروں گا اور تمہاری اسپیس کو میں لوں گا. تو پاکستانی پالیٹکس
I think since 1947 it has never been run on any kind of principle. It has only been about मैं सबसे ज़्यादा powerful stakeholder हूँ, अगर मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा. तो और मैं देखिए पावरफुल स्टेक होल्डर तो हमें भी पता है कि कौन है. बस वो फिर अब आज फिर 75 साल की पॉलिसीज़ का हमने नतीजा देख लिया. लेकिन मैं अब उसी पावर स्टेक होल्डर के रेफरेंस पे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि शायद पहली दफ़ा उस पावरफुल स्टेक होल्डर को अब शायद पहली दफ़ा ये लगा है कि हालात उस नहज पे आ गए हैं जहाँ दे हैव टू परहैप्स take a step back and allow the democracy to flourish और progress. I know अभी सूरत हाल से ज़रा मुख्तलिफ दिख रही है, लग रहा है जैसे हर चीज़ कंट्रोल में और हर चीज़ मतलब उनकी मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक चल रही है. लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है कि इस वक्त वही स्टेक होल्डर पाकिस्तान की इकनॉमिक मुश्किलात को सबसे ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्रमंद है, क्योंकि ख़ुद सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और वही इस वक्त सबसे बड़ी जद्दोजहद करने में मसरूफ़ है. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में मुझे कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है और हमारा ख्याल है कि शायद इवेंचुअली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं. बज़ाहिर इट्स नॉट अ पॉपुलर आर्ग्यूमेंट, बट चले मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जी जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो इस चीज़ को बेटरमेंट करना चाह रहे हैं, अब परेशान हैं और उनका ख्याल है कि अब मतलब थिंग्स आर एट अ पॉइंट कि अगर अब चीज़ें दुरुस्त ना की तो यहाँ से पाकिस्तान विल पॉसिबली टर्न इनटू. मैं एग्री कर रहा हूँ. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि 75 साल से जितना भी टाइम है हमने डेमोक्रेसी को हमेशा एक जोक की तरह ट्रीट किया है. जहाँ बात करते हैं कि पहले 10 साल के अंदर हमारे 8 से 9 प्राइम मिनिस्टर्स आके चले गए थे. उसके बाद जब भी किसी ने ट्रू डेमोक्रेसी की बात की, या तो उसको टारगेट कर लिया गया, या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, या कोई इस तरह की चीज़ हुई कि जिससे डेमोक्रेसी को हमेशा कंट्रोल किया गया. एक क्रिपल्ड गवर्नमेंट हमेशा हमारी रही है. ऐसे ही ट्रू पावर तो कभी हमने किसी को दी नहीं दी. ठीक है ना. अब आपको क्या लगता है, अभी आप कह रहे हैं कि जी जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये चीज़ का एहसास है, मगर आपको लग रहा है कि एहसास जो है इज़ इट गोइंग टू डू एनीथिंग, या उसी तरह अभी इलेक्शंस के बाद फिर से वही गवर्नमेंट. दिस इज समथिंग वी आर येट टू सी दैट. My understanding right now is that there is a very, very serious concern for the first time in decades that Pakistan can economically, financially collapse. और उसकी outcome बड़ी frightening है. Given the ethnic diversity this country has, given the numerous power hub this country has, given the militant group splinter cells और God knows जो एक hodgepodge है of, I think इस बड़ी एक serious realization है. उस realization को eventually किसी एक्शनेबल प्लान में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन या बाय अलाउइंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टू कम बैक एंड पार्टिसिपेट, जो भी हमने नवाज शरीफ साहब की एपिसोड अभी हम अनफोल्ड होते देख रहे हैं. मुझे फ्रैंकली नहीं पता कि आगे चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी. आज के डेट टिल दिस पॉइंट इन टाइम टुडे मैं सिर्फ ये बात आपको बड़ी यकीन दहानी से कह सकता हूँ, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है जो कि पहले नहीं थी. रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के साथ खौफ बहुत ज़्यादा है कि अब यहाँ से अगर चीज़ें दुरुस्त ना की गई तो हम संभाल नहीं सकेंगे. क्या वो इवेंचुअली किसी एक्चुअल रिफॉर्मिस्ट विजन में वो चीज़ ट्रांसलेट होती है और उसकी कोई पॉजिटिव आउटकम आती है? वी डोंट नो. यूसुफ सली साहब से पूछा था मैंने, कहा आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और लोगों के दरमियान जो एक रोमांस था उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी? कंस्पिरेसी थ्योरी कोई नहीं है. बस पीपल्स पार्टी भी ये काम कर सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी थोड़ी सी ज़रा अक्लमंद थी, प्लस दे नेवर हैड दैट काइंड ऑफ सोशल मीडिया पेनिट्रेशन, तो ये नहीं कर सके. मियाँ साहब अगेन जब तीसरी दफ़ा उन्हें निकाला गया तो उन्होंने भी हमला किया. बीइंग अ वेरी वेरी ओल्ड एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस, उन्होंने भी अपने हमले को कंटेन रखा, महदूद रखा, उसको उसका दायरा कार नहीं बढ़ाया. प्लस ही ऑल्सो नेवर हैड द लग्जरी ऑफ सोशल मीडिया. Pakistan's biggest social media machinery at his disposal. Imran Khan साहब always had that luxury because for many years मतलब एक पूरा, और मैंने पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो it's perhaps the most one of the most social effective social media machineries in the world. एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसका और बहुत इफेक्टिव, मास्टरफुल, स्किलफुल नैरेटिव जिस तरीके से प्रमोट करते हैं. सो इमरान खान साहब ऑलवेज हैड दैट लग्जरी और उन्होंने अटैक किया पीपल्स पार्टी. और आई थिंक नून की इस बारे में मैं समझता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन थी. ऑन द सरफेस तो वो इमरान खान को कंडेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन दिल में खुश थे. क्योंकि मेरे ख्याल उनका भी बहुत अरसे से दिलीना ख्वाब यही था कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमाती काम करे. तो नून लीग के कई प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने तो मुझे तो प्राइवेटली कहा कि जी जो काम खान साहब करें हम तो हमारे तस्वुर में नहीं था कि ऐसा काम हो सकता है.
دیکھیے سیاستدان ایڈمی سیاستدان ہوتا ہے نا, اس نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے اور اپنے دشمن کے ساتھ بری ہوتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے. ان لوگوں نے کریکٹلی یہ فورسی کیا, ہم میں سے ہی کسی کے پاس دوبارہ آئے گا, چیزوں کو معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا. ایوریبڈی از اکاؤنٹیبل ان پاکستان. آئیڈیلی ہونا چاہیے, لیکن کوئی بڑا مگر اکاؤنٹیبل نہیں. کیا پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں تھی, نہ ہوگی. کون کس سے اکاؤنٹیبل ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, 75 سال کی تاریخ میں ریفارمز کبھی نہیں ہوئے. ایک لینڈڈ ایرسٹوکریسی کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. جناح صاحب کو بڑا ہمارے لبرلز میں بھی اور مطلب ہر طبقے میں یہ بڑی ایک جناح صاحب کے بارے میں بعض اوقات فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جی کیا ان کی ویژن تھی. لبرل مولوی کہتے ہیں جی وہ اسلامک اسٹیٹ دیکھنا چاہتے تھے, لبرلز بولتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک پروگریسو سیکولر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے تھے, اور وہ بھی ایک آئیڈیالوجیکل کلیش ہمارا ہے. میرا سمپل مدعا یہ ہے کہ جی ان کا کام تھا پاکستان بنا کے دے دیا, 1 سال بعد وہ اوپر چلے گئے. چھوڑ دیں جناح کی کوئی ویژن تھی یا نہیں تھی, شاید کوئی ویژن نہیں تھی. ایک پولیٹیشین تھا, ایک ٹیکٹیکل جینیس تھا. پاکستان لینا تھا, پاکستان لینے کے لیے اس کو تمام ڈفرینٹ ایتھنک گروپس, تمام ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل اسپیکٹرم والے لوگوں کی ضرورت تھی. مولوی کے سامنے بیٹھ کے اسلام کی بات کرتے تھے, لبرلز کے سامنے بیٹھ کے لبرلزم کی بات کرتے تھے, کیونکہ ان کو یہ سب چاہیے تھے پاکستان بنانے کے لیے. ٹیکٹیکل آدمی تھے, ان کی کوئی اس طرح کوئی پرٹیکولر ویژن, میں جہاں تک اب انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس طرح نہیں تھی, یا شاید اس کو ان کو کلیئرٹی نہیں تھی. سیاسی آدمی تھے, اینڈ اگین لیٹ می ریپیٹ, اے بریلینٹ ٹیکٹیشین. تو وہ اس طرح کے ڈفرینٹ ڈیسپریٹ گروپس تھے جن کو وہ لائے ہیں, ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز تھیں, جتنے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل اسپیکٹرم کے لوگ تھے, سب کو انہوں نے ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا کرنا تھا, جس کا نام تھا پاکستان. پاکستان دینے کے بعد 1 سال بعد وہ چلے گئے. ڈزنٹ میٹر ان کی کیا ویژن تھی, یہ کام ان کا نہیں تھا, یہ کام اس کے بعد ہمارا تھا اس ملک کو بنانے کا. تو یہ جناب یہ ڈبیٹ کہ ان کی کیا ویژن تھی, یہ ویژن تھی, وہ ویژن تھی, اس ڈبیٹ کو امیڈیٹلی ریپ اپ کرنا چاہیے. جہاں کہتے ہیں کہ جی یہ کام ہمارا تھا, مگر یہ کام ہمیں کبھی سونپا بھی نہیں گیا نا. نہیں, ہم سے مراد میں اس زمانے کے اسٹیک ہولڈرز کی, جناح صاحب کے سکسیسرز کی بات کر رہا ہوں. تو جناح کی آئیڈیالوجی کیا تھی کیا نہیں تھی, یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹنگ پوائنٹ ہے پاکستان پہ, جس کی وجہ سے آج تک ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے. I think over the years I've had numerous and very nasty debates with your wife as well, who also happens to be a dear friend and my sister. And وہ ہی نہیں بلکہ آپ نے بڑے لوگوں کے ساتھ, and again she and people like her are absolutely entitled to her opinion. I think your wife, funnily, I see as one of the biggest patriots I've ever come across, but it's just that I disagree with her definition of patriotism. So, and I don't blame her, because she's been made to believe about a certain ideology of Pakistan. مجھے ایک اور نظریے سے پاکستان کے بارے میں بتایا گیا, یا میں کسی اور نظریے سے دیکھتا ہوں. تو وہ جو کلیش آف آئیڈیالوجی ہے, اس گیپ کو ہم نے برج کرنا ہے, اور وہ کام جناح صاحب کا نہیں تھا. ہاں, وہ کام ان کا نہیں تھا, اور کلیش آف آئیڈیالوجی ہوگی تو ہمیشہ پروگریس ہوتی ہے. پروگریس ہوگی تو وہ اب اس لیے اب ہم آج تک اسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاید آگے بھی رہیں گے. آپ 15 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ یہاں سے پاکستان کی پالیٹکس کو گیج کرتے ہیں. یہاں جو لوگ آتے ہیں, ابھی ہم لوگ ایچ وے روڈ پہ بیٹھے ہیں, یہاں بالکل سامنے ہی دفتر ہے, سارا کچھ ہے. یہ کیوں ہے کہ پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ ساری لنڈن سے ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے, نظر بھی آتا ہے یہ. اب تو خیر اٹس آؤٹ ان دی اوپن ناؤ. جب پہلی دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو آئیں ادھر, تو وہ پھر اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی اس زمانے کے بہت بڑے جالوں کی ایک تعداد تھی, جو کہ لیبیا گئی, جو لنڈن آئی. تو یہ تو ٹرینڈ وہاں سے سیٹ ہوا نا. وہ انفارچونیٹلی میرے خیال یہ کوئی چیز بائی ڈیزائن نہیں ہوئی کہ لنڈن سے یہ کام شروع ہو گیا. ایگزائل میں ادھر آتے تھے, پھر اپنی پالیٹکس ایگزائل میں یہاں سے کرتے تھے, لیکن یہ ٹائم پہ ایم کیو ایم یہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ سارے چونکہ آپ نے ایونچولی آپ نے اپنی فارمر کالونی جس سے آپ کو آزادی ملی تھی, جس کا ابھی بھی پاکستان کے اندر ایک بڑا گہرا پولیٹیکل انٹرسٹ تھا, جو آپ کو ریفیوج دیتا تھا, تو آپ نے ادھر ہی آنا تھا. ایشو یہ نہیں ہے کہ لنڈن سے سیاست ہوتی ہے, ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے سارے بڑے فیصلے چائنا, یو اے ای, سعودی عرب اور واشنگٹن کے ایوانوں میں ہوتے ہیں. یہ دنیا کی واحد کنٹری ہے جس کی پوری انٹائر فارن پالیسی ان 4 یا 5 کنٹریز کے مرضی, مزاج اور منشا کے مطابق بنائی جاتی ہے. انڈیا کے بارے میں کیا آپ ایسی بات کر سکتے ہیں, ایران کے بارے میں کیا آپ ایسی بات کر سکتے ہیں. بہت پرابلمس ہیں انڈیا میں بھی, ایران تو خیر سینکشن زیادہ کنٹری ہے. یہ ہمارا ایک خاص مطلب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہم پہ ہی کیوں ہے کہ ہمارا مطلب ہے اس قدر پروفاؤنڈ فارن انفلوئنس کیوں, بیکاز ڈے 1 سے ہم نے اپنی اکنامک پالیسی کو ٹھیک نہیں بنائی ہے, ہم نے کوئی ریفارمسٹ سوسائٹی نہیں بنانے کی کوشش کی ہے. پیسے کے لیے, امداد کے لیے, فائنینشیل ایڈ کے لیے, اسسٹنس کے لیے آپ مختلف ممالک اور انٹرنیشنل جو ادارے ان پر آپ مجبور ہیں, اور اس کے ساتھ جب اس قسم کی ڈپینڈنس کریٹ ہو تو پھر فارن پالیسی بھی انفارچونیٹلی یہی 4-5 بڑی کنٹریز ہیں وہ ڈیفائن کریں گی. اور آج وہ اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں ان 4-5 ممالک کی مرضی کے بغیر ہم ایک قدم نہیں لے سکتے.
یہ پاکستان کی اصل ریالٹی. امریکہ نے تو ہمیشہ سے ہمیں پالا ہے. امریکہ نے پالا ہے, چائنا نے پالا ہے, اب دیکھیں سعودی عرب نے نا, اب پالا ہے, سب ہی دیکھیں پال ہی کیونکہ رہے اب ہیں. ہم لوگ چائنا کے ساتھ بھی فلرٹ کر رہے ہیں, ہم رشیا کے ساتھ اللہ بھی کی فلرٹ رحمت کر ہے رہے کہ ہیں. کچھ نہ کچھ مدد دے کے پاکستان کو آ جاتا ہے, اور وہ ہمارے لوگ خوشی سے نعرے مارتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایڈ آ گئی, بہت بڑا مارکا ہو گیا, کیا بات ہے جی. اور اب یہ نہیں پتا نا کہ یہ 1 سال کے لیے آپ کو لائف لائن ملی ہے, 6 مہینے کے لیے لائف لائن ملی ہے. پیسہ کہاں سے اکاؤنٹ میں, جب اپنی اکانومی کو بڑا کرتے ہیں, اپنے ٹیکس بریکٹ کو بڑا کرتے ہیں, اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو ٹھیک کرتے ہیں, اپنی ایگریکلچر ٹیکس جو پاکستان میں آج تک نہیں لگایا گیا اس کو لگائیں, اربوں خربوں کے جو مطلب لوگوں نے پیسے دے رہے ہیں. مطلب یہاں تو ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی اس بارے میں معلومات پڑی ہے, بولنا بھی مناسب نہیں ہوتا. تو اپنی اکانومی آپ درست کریں گے, اپنا ریونیو آپ صحیح طریقے سے جنریٹ کریں گے, تو آپ کی فائنینشیل ڈپینڈنس ختم ہوگی. فائنینشیل ڈپینڈنس ختم ہوگی تو دیکھیں فارن پالیسی وہ کہتے ہیں از آلویز اے ڈائریکٹ, وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک پالیٹکس. تو فائنینشیل ڈپینڈنس ختم ہوگی تو پھر فارن پالیسی میں کوئی انڈیپینڈنس آئے گی. میرا تو ابھی بھی, حالانکہ مودی, انڈیا لیڈ بائی مودی از ناؤ بیکم اے ویری ویری پرابلمٹک کنٹری. Absolutely make no mistake about it. And yet I believe, and I've historically believed کہ انڈیا پاکستان کا جو کراس بارڈر ٹریڈ ہے, اگر وہ کسی ٹائم شروع ہو جائے, it is going to be a monumental shift in this region. مگر وہ کرنے نہیں دے گا نا. بس وہ اب تو میں نے کہا نا اسٹیکس بہت ہائی ہو چکے ہیں. ویسے بائی دا وے اگین میرا اپنا خیال ہے, جو پاورفل اسٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت, وہ یہ ان کی اس وقت یہ بھی بڑی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات کو درست کیا جائے. اچھا, ہاں بیکاز ظاہری بات ہے ٹریڈ کے اوپر بہت ساری چیزیں نا, جب تک دیکھیں سب سے بڑا بارڈر آپ کا جو ہے, آپ جس کنٹری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک پرماننٹ ہاسٹائل اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے. سیدھی بات ہے. یورپ نے 1000 سال انٹرا وارفیئر کر کے, جنگیں کر کے, لڑائی بڑھائی کر کے, World War I بھگتا کے, World War II بھگتا کے, سبق بڑے ہی خونی, بڑے ہی خوفناک طریقے سے سیکھا. پھر یورپین یونین بنی ہے آج, مطلب انٹرا یورپ ٹریڈ ہے, مطلب فری مارکیٹ پوری بنائی ہے. تو ہمیں لانگ ٹرم ویژن یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں سب کانٹیننٹ کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جانا پڑے گا. یہ 28 کروڑ آبادی کا جو پورا جن ہے یہ کھڑا کیا ہوا ہے, جس میں 6 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف ایجوکیشن ہیں, 40% 50% لوگ ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہیں. ان کو آپ نیشنلزم یا امت مسلمہ کے ریٹورک پہ, نعرے پہ نہیں آپ ان کو روٹی دے سکتے, اپرچونیٹی دے سکتے. ہر سال پاکستان میں 2020 کا میں غالباً یا 21 کا میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا, 40,000 بچے 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے. یعنی پاکستان کا آلموسٹ گروتھ ریٹ جو پاپولیشن کا ہے وہ 3% سے زیادہ ہے. ہر سال 3 سے 4 ملین آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کس نے ان کو روٹی کھلانی ہے؟ وہ ایک بڑا جناب, اور روٹی کس طرح کھلائیں گے کیونکہ اب تو سارے کھیت جو ہیں وہ ہم کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ ایک اور دوسرا ایشو ہے. پاپولر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جی اتنا ہی بڑا ہیومن کیپٹل ہے اور یہ بہت اس کا فائدہ ہوگا. بھی اس ہیومن کیپٹل کو اگر آپ نوکری نہیں دے سک رہے, ایجوکیشن نہیں دے سک رہے, اپرچونیٹی نہیں دے رہے, تو یہی ہیومن کیپٹل کرائم کی طرف جائے گا, دہشت گردی کی طرف جائے گا, اور یہی پھر اٹ ول ٹرن انٹو سم وائلنٹ, مطلب یہ گروپ بنے گا, سیگمنٹ بنے گا, اور ایک دن یہی لوگ سڑکوں پہ کھڑے آ کے مڈل کلاس کے گھروں پہ یا کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں پہ جتھوں کی شکل میں حملے کریں گے اور اپنے کھانے پینے کا سامان نکالیں گے, کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. تیمور, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے؟ بنا نہیں ہے لیکن یقیناً جا رہا ہے. یہ کہنا ہے کہ جی فیل اسٹیٹ ہے, میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. فیل اسٹیٹ یقیناً نہیں ہے. پاکستانیوں میں ایک نا بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے اوور دی ایئرس دیکھی ہے, ان کے جو سروائیول انسٹنکٹس ہیں نا وہ اسٹرانگ ہیں. جہاں یہ دیکھتے ہیں نا کہ اب معاملہ ہاتھ سے باہر ہو رہا ہے, وہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کرائسس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جسے لگتا ہے کہ ایسے پھڑے گئے, جب پھڑے تو وہ آلدو وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہوتا, کاسمیٹک سولوشن ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ایک سروائیول انسٹنکٹ من حیث القوم ہے, اسٹیک ہولڈرس کی ہے, لیکن اگین یہ کوئی لانگ ٹرم چیزوں کا سولوشن نہیں ہے. سو پاکستان فیل اسٹیٹ یقینی طور پہ نہیں ہے, مطلب میں آئی تھنک یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم اس کو فیل اسٹیٹ بولیں, لیکن اس ڈائریکشن میں ہے اور قریب ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیونگ گریس کیا ہے؟ پی ٹی آئی تو آپ کہہ رہے نہیں ہے, پی ایم ایل این جو ہے اس میں آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف, چلیں لیٹ می ریفریز دا کوشچن, لیٹ می ریفریز دا کوشچن. نون لیگ نواز شریف کے ساتھ زیادہ ریپرزینٹ ہونے والی ہے یا شہباز شریف کے ساتھ؟ نہیں, نون لیگ کا ووٹر 100% اپنے آپ کو نواز شریف سے ریلیٹ کرتا ہے. شہباز صاحب تو نواز شریف صاحب کی سیاست کے بغیر 1 منٹ سروائیو نہیں کر سکتے. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یقیناً برج ہیں, فوجیوں کو پسند ہیں, ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن
اچھا ہے. مائنڈ یو پاکستان میں اب یہ اس چیز کو لوگ اگین نہیں بلیو کرتے یا اس پہ بات نہیں کرتے. پاسبلی دا بیسٹ ورکنگ ریلیشن اینی ون ہیڈ ود ملٹری اسٹیبلشمنٹ واز زرداری صاحب, جس کو وہ نان اسٹاپ ہٹ کرتے رہے ہیں. وہ کبھی میمو گیٹ آیا, سلالہ کا واقعہ ہوا, ریمنڈ ڈیلنس کا واقعہ ہوا, ہر جگہ پیپلز پارٹی کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان پہ اٹیک کیا گیا. اینڈ یٹ آئی تھنک PPP government between 2008 and 13 had possibly had the best working relation with military establishment, which is why they were able to survive despite assault from media, judiciary led by Iftikhar Chaudhry sahab and military establishment. So coming back to Shahbaz, I think نہیں شہباز صاحب کا چونکہ خیر یہ کوئی مطلب ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن وہ نواز شریف صاحب کا ہی ہے. سیونگ گریس کیا, سیونگ گریس پاکستان کے سیاستدان ہیں. اگر کنسنسس ڈریون پالیٹکس ہو جس میں خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب بیٹھیں سر جوڑ کے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے, ہم نے اسی ملک میں سروائیو کرنا ہے, تو ہم نے اسی ملک کو چلانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مار دھاڑ کی سیاست آگے ہمیں نہیں لے کے جائے گی. اینڈ آف اسٹوری. PMLN کا فیوچر کیا ہے, مریم ہے؟ نہیں, کوشش ان کی ہے لیکن میرا نہیں خیال. Again, my understanding is that she is not liked by the institution at all. وہ ایک بڑا میوچل ہیٹڈ والا ریلیشن ہے دونوں سائڈ پہ. اور مریم ایک پاورفل لیڈر کے طور پہ تو ضرور ابھری ہیں among her voters, and let there be no mistake about this. لیکن as someone who understands the issue in depth, کیا مطلب گراؤنڈ ریئلٹی پہ مطلب اپنے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ان کی کیا کیپیسٹی ہے, چیزوں کو کس طرح چلا سکتے ہیں, ملکی معاملات کو کس طرح آگے چلایا جانا ہے, اس میں ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں ان کی کیا کیپیسٹی ہے, سیریس کوسچن مارکس اوور اٹ. بٹ ہاں, ووٹرز میں اپنے پاپولر ہیں, اور آپ کی ینگ جنریشن کی لیڈرشپ میں آئی تھنک انڈاؤٹیڈلی دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان ان دا ینگر جنریشن. بٹ بھائی میں نے کہا نا, مریم کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کیا ہے, مریم کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, ریفارمس کو کرنے کی, اکانومی کو امپروو کرنے کی, جو ایک ملک کو چلانے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں مریم صاحبہ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا کیپیسٹی ہے, آئی تھنک کوسچن مارکس اس پہ ہیں. تیمور, آپ پریز بھی کرتے ہیں ان کو, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں PMLN کو, مطلب آلموسٹ سب کو کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ یہاں بیٹھ کے اپنی لائف گزار رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بٹ ہپوکریٹیکل کہ جو بندہ وہاں رہتا ہی نہیں پاکستان میں بیٹھ کے؟ ہاں ہے, لیکن بھائی لنڈن میں مزے کرتے ہیں نا, یہاں کوئی مطلب ہے ہمارے لبرلزم کو, ہماری پریکٹسز کو کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے, تو ادھر تو ججمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے, مزے میں ہوں, ایسا کوئی پاکستان سے محبت ضرور ہے, لیکن جا کے پاکستان رہنے کا کوئی ایسا خاص شوق نہیں ہے. اور مجھے تو لگ رہا ہے آپ بس اب نام کی رہ گئے ہیں پاکستانی. نہیں, دیکھیں مطلب میں ابھی بھی سمجھتا ہوں میں پاکستان سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہوں, اور پاکستانی پالیٹکس سے, پاکستان کی بیٹرمنٹ سے ہر وقت دعا ہوتی ہے. لیکن کیا پاکستان جا کے رہنے کی کوئی خواہش ہے اور وہاں کچھ کام کرنے کی خواہش ہے, وہ یقیناً نہیں ہے. ٹھیک ہوں, مزے میں ہوں. نجم سیٹھی صاحب آپ کے بڑے قریب ہیں. ہاں, مطلب میں سیٹھی صاحب سے زیادہ میں جگنو صاحبہ. اچھا, ہاں, آپ کی مینٹور بھی ہیں, اور میری مطلب میری استاد بھی ہیں, اور میری گائیڈ بھی ہیں, اور یقیناً بہت اچھے مراسم بھی ہیں. جی, نجم سیٹھی صاحب کا آگے آپ کو فیوچر میں کیا I think کیا نظر آ رہا ہے؟ I think he's played his innings. نہیں, I don't think so. بھائی 73 74 سر ابھی ایک فون آئے گا واپس آ جائیں گے. آپ کا خیال ہے کہ پلیڈ اننگ ایویں ہی ہوندی ہے؟ انہیں تسی فون کر کے کہو گے جی ہاں ذرا ایک بار آ کے پھر تو بیٹنگ کر لو, اگلا آ جاندہ. دیکھیں, جہاں تک میرا خیال ہے سیٹھیز اپنی لیگیسی بنا چکے ہوئے ہیں. ایک اب میں اگر آپ کو شاید اس بات پہ اب تھوڑے سے حیران ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس دفعہ کیئر ٹیکر سیٹ میں بھی ان کو آفرز تھیں جو کہ جس کو انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. اچھا, سیٹھی صاحب کو آفر آئی تھی؟ بیگم صاحب وہ غالباً تھی, اور میری اس بارے میں ان سے بات بھی ہوئی ہے, اور ان کی آئی تھنک پوزیشن بڑی کلیئر تھی کہ میں کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتی جہاں ایک سیاسی جماعت پر اس قسم کا خوفناک کریک ڈاؤن ہو رہا ہو. وہ میری واچ پہ ہوگا یا میرے ہوتے ہوئے ہوگا, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو بی اے پارٹ آف مائی لیگیسی. باقی ٹھیک ہے, میں سیٹھی صاحب پہ کرٹیسزم ہوا کہ جی پاکستان کا پری ایمننٹ جرنلسٹ کیوں, مطلب جب اس کو اپرچونیٹی ہوئی تو وہ سیاست میں گیا, یا اس کے بعد PCB چیئرمین کی طرف گئے. آئی تھنک مور دین اینی تھنگ ایلس, جو کہ جیسے سیٹھی صاحب کے فائنینشیل کریڈینشیلز ہمیشہ سے بڑے امپیکیبل تھے, ان کی ایک انٹیگریٹی تھی. آئی تھنک پرابلی ایٹ سم پوائنٹ ہی جنرلی فیلڈ کہ وہاں وہ آ کے ہی مائٹ بی ایبل ٹو میک اے ڈفرینس ان سم شیپ اور فارم, ان سم کیپیسٹی.
बट अनफॉर्चुनेटली वो विद इमरान खान देयर एज द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स वो चीज़ बैकफायर हुई. फिर उसके बाद हमने वो लड़ाई फटे भी देखे. अब वो 35 पंक्चर का इशू क्या हुआ, किस तरीके से सेठी साहब को टारगेट किया गया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता. वो फिर एक डिबेट अलग डायरेक्शन में निकल जाएगी, लेकिन उस पर मेरे ख्याल आपको मेरी पोजीशन का बहुत अच्छी तरह पता है. बट लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड इफ यू वांट टू से दैट आप क्लियर कर नहीं भाई, आई थिंक बड़ी ज्यादती थी नजम सेठी साहब के साथ 2013 में, जिस तरीके से स्पेशली जब इमरान खान ने बाद में खुद हामिद मीर के इंटरव्यू में ये बात कर दी थी कि वो तो एक सियासी बयान था. एक कोर्ट केस है जो पिछले 10 साल से पेंडिंग है डेफेमेशन का, जिसमें सेठी साहब इमरान खान साहब को लेके गए हैं कि जी आप नहीं मेरे पे ये जो इल्ज़ाम लगाया इसको प्रूव करें. आज तक खान साहब की साइड से किसी वकील ने, किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उसका जवाब नहीं दिया. और सेठी साहब ने 12 दफ़ा कहा कि जी मुझे सिर्फ इनसे एक अपॉलॉजी रिक्वायर्ड है. दैट अपॉलॉजी हैज़ नेवर कम. तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक शख्स पर जब एक पूरी सियासी जमात अपनी सोशल मीडिया मशीनरी के साथ इस किस्म का अटैक लॉन्च करे, उससे भी फिर आप उस तरह एक अनबाइस्ड पोजीशन एक्सपेक्ट ना करें. मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो आपकी उनसे टर्म्स है, मगर इतना भी उनको इनोसेंट ना दिखाएं. अटैक सब करते हैं एक दूसरे पे. अटैक जितने वो भी करते हैं उससे डबल ये भी करते हैं. पोस्ट 35 पंक्चर पोस्ट सेठी साहब, ये सेठीज की भी जो पोजीशन थी वो बड़ी वाज़ेह होगी. दे सॉ इमरान एज एन एडवर्सरी, एज सिंपल एज दैट. और वो फिर उसके बाद यू वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड हिम टू रिमेन अनबायस्ड टुवर्ड्स पीटी और इमरान खान. इट्स एज सिंपल एज दैट, नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग. ये मतलब है वो आप लड़ाई करेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा. और उनकी क्या कैपेसिटी है पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के आगे लड़ने की. ऐसी मतलब सफ़र ही किया उन्होंने उस चीज़ को. रेपुटेशन टैटर हुई, मतलब पूरी उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया गया. हाँ, मैं ये ज़रूर, मेरी अभी भी अब इन हाइंडसाइट में देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि शायद चीफ मिनिस्टर की वो जो ऑफर उनको 2013 में जब केयर टेकर बनने की गई थी उनको नहीं लेनी चाहिए थी. रहते जर्नलिज्म में और वही पाकिस्तान के, मैंने कहा ना, सबसे बड़े थे. और जिस तरह उनका टॉक शो तमाम साइडों से देखा जाता था और उनको फॉलो किया जाता था, आई विश कि शायद वो ये मिसस्टेप था, मेरा अपना ख्याल है. हाँ. अच्छा जी, अब हमारे एक्सक्यूज़ मी वाले सवाल होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमें वो वाला मादा भी चाहिए होता है जहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस क्या हैं. जी बताएं. ठीक है जी. सबसे पहले तो जो मैं वर्ड कहूँगा आपने सिर्फ बताना है कि आपके माइंड में कौन सा पॉलिटिशियन आता है. ठीक है जी. इमोशनल, ऐसा नहीं सोचना और सोचने दो ना. इमोशनल मुझे तो खान साहब ही लगते हैं इमोशनल. अच्छा जी. जज्बाती और इमोशनल में फ़र्क क्या होता है? एक होता है अंग्रेजी इमोशनल कि ओहो वो तो बड़ा इमोशनल हो गया, और एक होता है जज्बाती के गुस्से वाला जज्बाती भी तो एक होता है ना. वो मुझे ख्वाजा आसिफ कई दफ़ा दिखते हैं. वो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान होते थे, अल्लाह ताला जन्नत बख्शे. मैं तो खैर उनकी सियासत को कभी पसंद नहीं किया था क्योंकि वो हम लोग के लिए मशहूर थे, लेकिन इंतहाई जज्बाती आदमी थे नून लीग के. अच्छा, ओके. अच्छा, इसके साथ साथ रोमांटिक. अगेन आपको रोमांटिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. रोमांटिक से मतलब क्या है आपका? भाई रोमांटिक का एक ही मतलब होता है, ये वही है जो आप हैं. अपने आप को आप कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा रोमांटिक इंसान हूँ. तो पॉलिटिक्स में तो हमारे रोमांस तो बहुत ही ज़्यादा है. नहीं, मैं रोमांटिक नहीं, मैं तो हवा ज़्यादा आदमी हूँ. आपको किस चले रोमांस बता दे जी. इतना प्योर सेंटिमेंट मेरी. अच्छा चले, रोमांस मतलब कि जो हमेशा, जब सच्चा रोमांस किया बुरी तरह फेल हुआ, अब मैं एक दरिंदा बन चुका हूँ, प्रिटेंड करता हूँ मैं एक दरिंदा हूँ. नहीं, कोई रोमांस नहीं रहा भाई. रोमांटिक से मुराद है कि जो हमेशा बड़े लाइट मूड में होते हैं और कहते हैं आए आए, मतलब वो फिर मेरे ख्याल से जरदारी साहब ही है. कभी उनको मैंने आज तक गुस्सा में नहीं देखा. बड़ा काम कंपोज्ड आदमी, कंपोजर वाले आदमी है, और खौफनाक से खौफनाक अटैक को भी बड़ा हंस के लेते हैं. और तो हाँ, शायद वही है. दोगला एक कई है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, लेड बाय इमरान खान, मियाँ साहब, जरदारी साहब, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो. एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एवरी जंक्चर इन हिस्ट्री, हर सियासतदान ने शदीद हिपोक्रेसी डिस्प्ले की है अपने एडवांस को, अपने इंटरेस्ट को, अपने एडवांटेज को गेन करने के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए. तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस हमाम में सारे नंगे. इसमें मैं वो खामा खाली इमरान खान को हाईलाइट करके, मतलब मैं नहीं, मतलब उनको सिंगल आउट करना चाहता. एवरीवन इज बीन देयर, एवरीवन हैज डन दैट. चालाक जरदारी साहब फिर रोमांट भी हो, चालाक भी वो आ गया.
मल्टीट्यूड ऑफ इमोशंस वो डिस्प्ले करते हैं ना वो. अच्छा, कौन से पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? कौन से पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? यार मैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्यों है पॉलिटिक्स में, क्या मतलब है इस बात का कि जो शक्ल से बाकी बहुत सारे नाम है. मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को भी पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए. हैं? हाँ, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए. एक दफा सोच लें. मेरा ख्याल है छोड़ देनी चाहिए. अच्छा जी, मियाँ साहब को चलाने दें. मियाँ साहब को चलाने में, ठीक है. वो अभी माइक पकड़ के गाना गाने शुरू कर देंगे, सैड सॉन्ग. अच्छा जी, कौन से पॉलिटिशियन को फिल्मी अदाकार होना चाहिए था? अच्छा जी, मैं शहबाज साहब थोड़ा अनफेयर हो गया हूँ. मौलाना फजल रहमान को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए. नहीं, शहबाज साहब पे मैं थोड़ा, लेट मी टेक दैट बैक. मौलाना फजल रहमान को, इट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स यू वुड एवर इमेजिन. दिस इज, I mean, I don't have the words, the kind of hypocrisy, the kind of dirt, the kind of negativity, the kind of, and yes, he's a consensus-driven politician, there's no doubt about this. But the way the man has been able to use and abuse religion for his political interest, I have always seen his politics as a very, very, क्या कहना चाहिए, despicable politics. उनसे मैं इस्तदा करता हूँ कि उनको पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए. चलें, और किस पॉलिटिशियन को अदाकार होना चाहिए था? किस पॉलिटिशियन को अदाकार होना चाहिए था? आई अगेन वुड गो विद बोथ विद आई वुड गो विद मुराद सईद, आई वुड गो विद मरियम, आई वुड गो विद ज़रदारी साहब. तीनों को होना चाहिए था. ठीक है जी. पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो कौन है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली? डार साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं. मैंने फिर कहते कि ना उसका कोई बड़ा उसका कोई हतमी जवाब नहीं है. एक कंसेंसस ड्रिवन पॉलिटिक्स होगी जिसमें 4-5 बड़े क्रिटिकल फैसले होंगे जो स्टेक होल्डर्स को मिल के लेने पड़ेंगे, जिसको कोई सियासी जमात, अगर कोई दोबारा कभी कोई मिलिट्री गवर्नमेंट आती है, डिक्टेटरशिप आती है, जो उनको चेंज नहीं करेगी. मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ ना, 1976 या 7 में बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन प्रोग्राम था कंट्रोल का, उसको उन्होंने इनिशिएट किया था. अब वो प्रोग्राम होते हैं जो स्टेट्स के प्रोग्राम होते हैं, कोई गवर्नमेंट इनको चेंज नहीं करती. बाय 2008 बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से नीचे आ चुका था. तो ये कंसेंसस ड्रिवन पॉलिटिक्स थी. तो ये इकोनॉमी के हवाले से जो डिसीजन होंगे, जो रिफॉर्म्स होंगे, वो किसी एक सियासी जमात के नहीं होंगे. वो जो भी फैसला होगा वो एक, मैं फिर कह रहा हूँ, कंसेंसस ड्रिवन पॉलिटिक्स, और ये लफ्ज़ मैंने कई दफ़ा इस इंटरव्यूज़ में यूज़ किया है, उसके साथ होगा. और वो फैसले होंगे जिनको हर सियासी जमात को आगे लेके चलना पड़ेगा. और ये जो इकॉनमी है, ये को 2-3 साल में नहीं इसकी शक्ल नोक पलक दुरुस्त होने वाली. अगर सही डायरेक्शन में लेके गए, सिंसियरिटी से लेके गए, देन वी आर लुकिंग एट लीस्ट 20 ईयर्स. क्या अमेरिका हमारे लिए बेहतर है या रशिया? यकीनन अमेरिका बेहतर है, मेक नो मिस्टेक अबाउट दिस. रशिया मेरा तो कोई इस पे, लेकिन पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए. आपका चूंकि एक लैंग्वेज कल्चर अमेरिका से ज़्यादा मुताबिकत रखता है, और आपका उसका एक, हम उनके उस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यकीनन आपकी होनी चाहिए. और मैं इमरान खान साहब के इस कदम को यकीनी तौर पे इसको मुस्बत कदम देता हूँ. टाइमिंग शायद यूक्रेन की वॉर के कॉन्टेक्स्ट में गलत थी, जो बैकफायर हुई, लेकिन रशिया की तरफ जो हाथ बढ़ाने का कदम है इन द लॉन्ग टर्म, वो बिल्कुल ठीक कदम था. और उस मैं फॉरेन पॉलिसी के उस एस्पेक्ट से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ, उसको मुस्बत कदम करार देता हूँ. टाइमिंग गलत थी. ओके. इमरान खान साहब की एक चीज़ जो मैं वाकई एडमायर करता हूँ, डिटर्मिनेशन. नेवर सीन अ मोर डिटर्मिन्ड मैन फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस. और एक चीज़ जो इमरान खान साहब को अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, मज़हब पे कम एम्फेसिस करें. मगर वो तो हमारे यहाँ बिकता है फिर. तो वो उसको 75 साल का आपने उसका नतीजा देख लिया ना. वो जब आप लोगों को एक मज़हब की गलत डायरेक्शन पे लेके जाएंगे, उनको एक उम्मत मुस्लिमा के कॉन्सेप्ट को उभारेंगे, बार बार रियासत मदीना की बात करेंगे, बार बार रिलीजियस रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे, तो उससे एक तो आप अपने वोटर्स के अंदर आप ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि दूसरे, या तो इनका कोई इस्लाम के दायरा कार से कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई के आप वोटर से जाके बात करें, उनकी पोजीशन सुने आप, नून लीग के लीडरान के बारे में, शरीफ के बारे में, भुट्टो के बारे में. उनको मुल्क गद्दार, काफिर से कम नीचे करार नहीं देते. और अपने आप को इस तरह आप पायस, पाकसाज और रियासत मदीना का असली दाई, इस तरह की मैं समझता हूँ कि इस रिटोरिक से, इन पोजीशन से अपने आप को जान छुड़ानी होगी. लेकिन मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि पीटीआई इज़ वन ऑफ द पॉलिटिकल बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान. एक जमात को इनाइलेट करके, ग्राउंड करके, न्यूट्रलाइज करके आप आगे नहीं चल सकते. चलो. और एक चीज़ जो
اسٹیک ہولڈرس کو ریکنسیڈر کرنی چاہیے؟ کریک ڈاؤن کی شدت میں کمی لانی ہوگی اور اپنے رول کو اسکیل بیک کرنا ہوگا. دونوں بہت عام کام ہے. کریک ڈاؤن میں تو شاید کمی آ جائے وقت کے ساتھ جب, لیکن اپنے رول کو اسکیل بیک کرنے والا کام ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا مشکل کام ہو. اور دیکھیے کوئی طاقتور اینٹی کبھی اپنے رول کو خود کم نہیں کرتی, خود پاور کو کوئی کنسیڈ نہیں کرتا. یہ سمپل ہیومن نیچر ہے. پاور پریزرویشن پرنسپل کیا ہے کہ میں نے اپنی پاور کو ریٹین رکھنا ہے. گڈ گورننس, effective governance from civilians, from political parties will eventually push military to scale back, will push military to reconsider its role, will strengthen political parties' own positions within their voters. Achhi governance, effective governance, driven by local government, driven by economic reforms, social reforms, یہی ایک way forward ہے. چل تیمور, اٹس آلویز فن ٹاکنگ ٹو یو. آپ کے بہت سے پوائنٹ آف ویو سے میں اگری نہیں کرتا, لیکن اسٹل آئی ریسپیکٹ دیٹ. میں کوئی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتا, آپ نہ اگری کریں. آپ غلط ہیں, آپ غلط رہیں گے, سیدھی بات ہے. وہی سمپل سی بات ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں, رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سن سکتا ہوں. میں ان سے کئی چیزوں سے وہ آپ سنتے بھی نہیں ہیں, وہ آپ کو سنانا پڑتا ہے, آپ کے سر پہ مجھے امپوز کرنا پڑتا ہے. لیٹس بی فرینک اینڈ آنسٹ اباؤٹ دس. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. آئی ہیو بین واچنگ اینڈ فالوئنگ یور ایپیسوڈز. آئی تھنک یو ہیو ڈن اے کریڈیبل جاب. یو ہیو بین ڈوئنگ این امیزنگ جاب. And I wish you all the luck and all the progress. And I hope this becomes the most followed, the most popular podcast in Pakistan. تیمور, میں یہ چیز آپ کی ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی بات کی پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کی ہے, چاہے وہ لنڈن بیٹھ کے ہو, چاہے وہ پاکستان بیٹھ کے ہو. اینڈ یو آلویز ڈیفینڈیڈ پاکستان. مجھے ابھی تک وہ کلپ یاد ہے کہ جب انڈین ایمبیسی کے باہر وہ جو کشمیر والا ایشو ہوا تھا, پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جب یہ آئے تھے. جی جب آئے تھے, تو آپ نے پاکستان کی جس طرح آپ نے ایک عورت کو چپ کروایا. احمد, نیومرس اوکیزنس پہ جہاں ڈفرینٹ تھنک ٹینکس کی ایونٹس میں, ڈبیٹس میں, جہاں پاکستان پہ, پاکستان کی سولیڈیرٹی پہ, پاکستان کی ایگزسٹنس پہ اٹیک کیا گیا, وہاں میں کھڑا تھا, ڈیفینڈ کرتا تھا. انٹرنلی مجھے جتنے مرضی اختلافات ہوں, اسٹیک ہولڈر سے ہوں, ہماری ویژن سے ہوں, ہمارے ملکی معاملات سے ہوں, لیکن بحیثیت پاکستانی پاکستان سے باہر ڈیفینڈ کیا اور آگے بھی ڈیفینڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. تیمور صاحب کی ڈیٹ کا ٹائم ہو گیا, انہوں نے جانا ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور لنڈن میں باقی بڑی ٹھنڈ ہے. اللہ حافظ.